اب آپ جانتے ہیں کہ جس کمرے میں اے سی لگا ہوتا ہے اگر اے سی کام نہ کرے تو وہ کمرہ تو ایک دم بالکل آگ کی طرح تپنے لگتا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں 200 کلومیٹر دور بنارس سے، وائف میری فون کر رہی کہ بہت تکلیف ہے، بچی بہت رو رہی ہے، سال سوا سال کی میری بچی ہے، بہت رو رہی ہے۔ اب مجھے یہاں سے تکلیف ہو رہی ہے، ویڈیو کال پر دیکھا بچی رو رہی ہے، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے ہلکی سی کھروچ آ جائے، کٹ لگ جائے، مائیں رونے لگتی ہیں، باپ تڑپ جاتا ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ کی بیٹی جہنم میں جائے گی، آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا، کیا آپ یہ گوارا کریں گے؟ کیا آپ یہ برداشت کریں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب ہمیں جہنم سے بچنے کا حکم دیتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے، اپنی بیوی کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ جس اولاد سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس اولاد کو ذرا سی گرمی میں تم نہیں دیکھ سکتے، کل قیامت کے دن کی گرمی میں اپنی اولاد کو تم کیسے دیکھو گے؟ جب تم دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھو گے؟ ابھی دلی کے اندر ایک حادثہ ہوا، آپ نے سنا ہوگا، میڈیا میں خبر آئی، ایک بیبی کیئر سینٹر میں آگ لگ گئی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد آکسیجن وغیرہ کے لیے، بیبی کیئر سینٹر میں آگ لگ گئی اور غالباً 8 یا 9 بچے زندہ جل کے مر گئے۔ کیا گزری ہوگی ان کے ماں باپ کے دل پر میرے بھائی، اس ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی جس کے سامنے اس کے جلے ہوئے بچے کی لاش آئی ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں اگر ماں اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھ لے، اور آج اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اس فلسطین میں آج بھی یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ماں کے سامنے بچے بم اور بارود میں جل رہے ہیں اور دنیا والے مزے لے رہے ہیں، دنیا والے شراب و شباب میں لگے ہیں، دنیا والے عیش و عشرت میں لگے ہیں، دنیا کے اسی دنیا کے کونے میں مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، ماں کے سامنے ان کی گود سونی ہو رہی ہے اور دنیا والوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ میں ماں اپنے بچے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی، قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ میں تم اپنے بچوں کو کیسے جلتا ہوا دیکھو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ اے میرے بندو، دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہے، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں فائر بریگیڈ والے آ کے تم کو بچا لیں گے، دنیا کی آگ میں پانی ڈالو گے وہ آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ کو کوئی بجھانے والا نہیں، جہنم کی آگ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جہنم کے داروغہ تو بڑے خطرناک ہوں گے، وہ تو اتنے سخت فرشتے ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے۔ بچا لو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین کا علم دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو دین کا علم سکھاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ، تبھی تمہارے بچے جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے۔ مگر آج ہم سکھائیں گے کیسے؟ بچہ اسکول سے آیا کوچنگ چلا گیا، کوچنگ سے آیا ٹیوشن چلا گیا، ٹیوشن سے آیا کراٹا سیکھنے لگا، جم چلا گیا، باپ جاب سے رات میں آیا بیٹا سو چکا ہے، باپ صبح اٹھا بیٹا اسکول جا چکا ہے، ماں بیچاری رات میں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہے۔ جب زندگی کا کلچر ایسا ہو گیا کہ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے بچے کو دینے کے لیے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، تو تربیت کون کرے گا؟ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے،
ليس اليتيم من انتهى باباه من هم الحياة وخلفاه ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ ہے جس ماں کے پاس، جس بچے کے پاس اس کی ماں کے پاس ٹائم نہ ہو، جس بچے کے باپ کے پاس ٹائم نہ ہو، جس بچے کو اس کی ماں پیار نہ کرے، باپ تربیت نہ کرے، نہ ماں کے پاس تربیت کرنے کا ٹائم ہو، نہ باپ کے پاس تربیت کرنے کا ٹائم ہو. کہیں ایک بڑا اچھا میں نے سوشل میڈیا پر کہیں ایک پوسٹ دیکھا تھا. ایک معصوم بچہ کہتا ہے کاش میں موبائل ہوتا. ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کاش میں موبائل ہوتا، میرے ماں باپ ہر وقت مجھے دیکھتے رہتے، میرے اوپر نظر رکھتے، مجھے پیار کرتے رہتے، میں نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتے. کاش جو درجہ میرے ماں باپ نے موبائل کو دیا ہے وہ درجہ مجھے دے دیتے. ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو. جیسے آپ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو، لکھاتے ہو، اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے بھی ٹائم نکالو. قرآن کریم میں ایک سورت ملتی ہے، سورہ لقمان. ہمارے علماء بیٹھے ان سے پوچھو لقمان کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے. کون تھے پھر؟ اللہ کے نیک بندے تھے. کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ ان کے نام پر قرآن کے اندر ایک سورت اتار دی گئی؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ لقمان کو اٹھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. لقمان ہمارا بڑا حکیم بندہ تھا، ہم نے اپنے بندے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت کس کو بولتے ہیں؟ حکمت مینس وزڈم. حکمت مینس کب کہاں کون سی بات بولنا چاہیے اور کب کہاں خاموش رہنا چاہیے. یہ ٹیلنٹ جس کے اندر پیدا ہو جائے سمجھو وہ حکمت والا. ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی، ہر جگہ خاموش رہنے کی نہیں ہوتی. کب کہاں کیا بولنا ہے یہ ٹیلنٹ اگر آ جائے تو دیٹ از کالڈ حکمت. اسی کا نام حکمت. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور جب ہم نے حکمت دی ہم نے کہا کہ اے لقمان تم میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا تھا اور اپنے بچے سے کہہ رہا تھا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے شرک بہت بڑا پاپ ہے. لقمان حکیم اپنے بچے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور وہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قرآن کی آیتیں بنا دیتا ہے اور قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو وہ باپ پسند ہے جو باپ اپنی اولاد کو نصیحت کے لیے ٹائم نکالے. اللہ کو وہ ماں پسند ہے جو اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے ٹائم نکالے. آج مسئلہ یہ ہے نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم. مہاراشٹر کا ایک شہر ہے شولاپور. میرا پروگرام وہاں کئی بار ہو چکا ہے. ایک مرتبہ میں وہاں گیا، وہاں کے امیر صاحب جو جمعیت کے ذمہ دار تھے ان کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا تھا. ان کا 5-6 سال کا پوتا تھا. انہوں نے کہا مولانا میرے پوتے کو سورہ ملک یاد ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، 6 سال کا بچہ سورہ ملک یاد ہے؟ بھائی سورہ ملک تقریباً 2.5 پیج کی سورت ہے، لمبی سورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. بڑے بڑوں کو یاد نہیں، 6 سال کے بچے کو کیسے یاد ہے؟ میں نے کہا اس کو یاد کیسے ہوئی امیر صاحب؟ بولے میں ڈیلی رات میں اس کو اپنے بازو میں سلاتا ہوں اور میں سورہ ملک پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتا ہوا سن کر کے اس نے یاد کر لیا. اللہ، یہ ہوتی ہے تربیت. آپ اپنے گھر میں جو ماحول بنائیں گے بچہ وہ سیکھے گا. آپ کے گھر میں دعاؤں کا ماحول ہوگا، آپ کا بچہ آٹومیٹک دعا سیکھے گا. اور میری بات نوٹ کر لو، جن گھروں میں مائیں بچوں کو بچپن سے دعائیں سکھا دیں
وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ماں کی سکھائی گئی دعاؤں کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ جن گھروں میں رات میں دادی اپنے پوتے پوتیوں کو اسلام کے بہادروں کی کہانیاں سنا دیں، وہ بچے کل جب بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب بھی اپنی دادی کی سنائی گئی کہانیوں کو ضرور یاد رکھیں گے۔ تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ ٹائم نکالو، آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم دو آپ، اور ٹائم تو دینا ہے، اس کے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے۔ میرا موضوع ہے سرپرست کی ذمہ داری کیا ہے۔ اولاد کی تربیت اگر کرنا ہے تو سرپرست کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ خود نیک بن جائے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، تب آپ اپنی اولاد کو کہنے کا گٹس رکھیں گے بیٹا تو نماز پڑھ۔ معاف کیجئے گا، برا مت مانیے گا، میں نے آپ کے اس گاؤں میں کئی بزرگوں کو دیکھا، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، داڑھی سپا چٹ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ماحول میں باپ تو اولاد سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا بیٹا تو داڑھی رکھ لے، وہ تو دیکھ رہا ہے 70 سال کے ہمارے بڑو ابا جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھے، وہ کس منہ سے داڑھی رکھنے کو بولے؟ بھائی یہ مت سمجھو کہ داڑھی جو ہے یہ کوئی آپشنل چیز ہے، رکھ لیا تو رکھ لیا، ہمارے نبی کی صرف سنت تھی، ہمارے نبی تو حکم ہے۔ اور جب ایک انسان بزرگی کی حد کو پہنچ گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، دادا بن گیا، نانا بن گیا، اب وہ اپنے آپ کو کلین شیو کر رہا ہے، تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو نیک اور دیندار بنائیں گے تب آپ اپنی اولاد کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا معصوم بچہ سویا ہوا ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں سورہ کہف کی یہ آیت ان کے سامنے سے گزرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، اور ایک بستی سے دونوں کا گزر ہوتا ہے۔ بستی والے بڑے کنجوس اور مکھی چوس ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو یہ دیوار ٹھیک نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تھا تو آپ کو اس کا پیسہ لینا چاہیے تھا، اس کی اجرت لینی چاہیے تھی۔ ان کنجوسوں کے ساتھ، ان بخیلوں کے ساتھ آپ کو مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ بھائی سانپ کہتے ہیں نا، سانپ کو دودھ پلاؤ گے تو ایک دن ڈس لے گا، تو دودھ تو پلانا اچھا کام ہے نا، مگر سانپ کو پلاؤ گے تو غلط ہے یہ۔ تو ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ بات یاد رکھیے۔ اب وہ بخیل لوگ تھے، حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں بولے آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، وجہ بتائی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہتے تھے جن کا باپ مر چکا تھا، جن کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اور اس دیوار کے اندر ان کے باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا۔ دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، اور گاؤں کے لوگ تو آلریڈی بخیل اور کنجوس تھے، اپنے ان یتیم بچوں کا خزانہ وہ لوٹ لیتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، تاکہ کل جب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کے خزانے کو حاصل کرنے، اپنے باپ کے خزانے کو پالیں۔ اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو انعام کیوں دیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو باپ کی نیکی کا ثواب، باپ کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو بھی ملتا ہے۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی اسی آیت کو پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں، اور تہجد کی نماز کے دوران جب رونے لگتے ہیں اور تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بچے سے کہتے ہیں من اجلک یا بنی، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ LIC لے لیتے ہیں، بچوں کا
फ्यूचर बनाने के लिए लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले आदमी जो है, और सरकार तो स्कीमें भी चलाती है, ये स्कीम वो स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और फलानी योजना और ढिकानी योजना, आज इतना पैसा जमा कर दो और 20 साल इतना मिलेगा। लड़की पैदा होगी साहब, ऐसी सोच बना दी गई समाज में, बहुत बड़ा बोझ आ गया, और उस बोझ के जिम्मेदार भी हम और आप हैं। लड़कियां जो हैं जब वो जवान होती हैं तो माँ बाप अगर गरीब हैं तो लड़की की, औरत, उस लड़की की जवानी का हर दिन माँ बाप के लिए जो है उनके सीने पर एक बोझ बन जाता है कि अब इसकी शादी हम कैसे करें। इतनी महंगी हो चुकी है शादी करना, उसमें जहेज की डिमांड पूरी करना, उसमें लड़की को सोने के ज़ेवरात देना, बहुत एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो हम तो साहब यही करते हैं, लड़की पैदा हो गई उसके नाम पे सोना बना दिया, जेवरात बना दिए, जायदाद खरीद ली, LIC खरीद ली। कुरान क्या कह रहा है कि अपनी औलाद के सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है, अपने आप को नेक बनाओ, दीनदार बनो, नेक बनो, मुत्तकी बनो। अगर तुम नेक हो, तुम मुत्तकी हो, तुम परहेजगार हो, तुम्हारी आने वाली नस्लों की अल्लाह हिफाजत करेगा, तुम्हारे दबे हुए खजाने अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को बचा के देगा। और अगर तुम नेक न बने, तुम मुत्तकी न बने, तुम परहेजगार न बने, तो तुम्हारी औलाद के माल की और उनके खजानों की कोई हिफाजत नहीं। आपकी नेकी का फायदा आपकी औलाद को मिलेगा मेरे भाई, ये बात याद रखिए। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है कि आप खुद नेक बनिए और अपनी औलाद को नेक बनाइए। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। प्रॉपर्टी और फ्लैट खरीदना और सोना बनाना ये सब बाद में, पहला सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ये है कि इंसान अपने आप को नेक बनाए और अपने बच्चों को नेक बनाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलासा, जब इंसान मर जाता है उसका अमल रुक जाता है, उसके अमल का सिलसिला टूट जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहता है। सदक़तिन जारियतिन, कोई ऐसा सदका करके गया हो जो मरने के बाद भी कंटिन्यू हो, जो मरने के बाद भी जिससे लोग फायदा उठाते हो। कोई सराय बना दी, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई ट्यूबवेल लगवा दिया, किसी मदरसे में कोई कमरा बनवा दिया, किसी मस्जिद में कुरान दे दिया, किसी मस्जिद की जमीन दे दी, कोई ऐसा सदका कर दिया जो मरने के बाद भी जारी है। और इल्मिन युंतफ़उ बिही, या कोई ऐसा इल्म का काम छोड़ के गया कि मरने के बाद भी उससे फायदा उठाया जा रहा है। कोई किताब लिख के चला गया, कोई आलिम का तकरीर करने वाला था, वो तकरीर करके चला गया, उसके बाद भी उसको सुना जा रहा है। कोई किताब लिख के चला गया, उसके बाद भी पढ़ा जा रहा है। कोई भी ऐसा इल्म का काम छोड़ के गया, वो हदीस पढ़ाता था, वो बच्चों को दीन पढ़ाता था, उसके मरने के बाद भी उसके स्टूडेंट, उसके शागिर्द उसके इल्म पर अमल कर रहे हैं, उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। और तीसरी चीज क्या है, अव्वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, इंसान अगर अपने मरने के बाद नेक औलाद छोड़ के जाए जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, अल्लाह के नबी के दोस्त का फायदा भी उसके माँ बाप को मिले। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद छोड़ के जाओ कि आपके मरने के बाद आपका बेटा, आपकी बेटी जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो ये दुआ जरूर करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ऐसी औलाद छोड़ के जाओ जो आपके लिए दुआएं करेंगे। ऐसी औलाद न छोड़ के जाओ जो आपके मरने के बाद आपकी जमीन और जायदाद के लिए आपस में लड़े और उसे इतनी भी तौफीक न हो कि आपके लिए कभी दुआ करे। आपके जनाजे की नमाज में आपका बेटा खड़ा होकर के उसको इतनी तमीज भी ना हो कि जनाजे की नमाज में क्या पढ़ना है, अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ तक न कर सकता हो, ऐसी औलाद छोड़ के न जाओगे। औलाद को दीन सिखाओगे। और जब दीन सिखाने की बात आई है तो एक बहुत खास बात आपको बताता हूं। दीन की शुरुआत कहां से होती है? अभी आपने हमारे शेख रज़ाउल्लाह साहब की तकरीर सुनी कि तौहीद से होती। अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, उनकी घुट्टी में डाल दो तौहीद, उनकी तौहीद इतनी पक्की कर दो, मर जाएं, कट जाएं, जल जाएं, तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात है कि सोशल मीडिया पर चंद लोग बाकायदा प्लानिंग करके मुसलमान लड़कियों को फांस रहे हैं और वो फंस रही हैं, वो कुफ्र और इर्तिदाद के रास्ते पे जा रही है। ये पूरी कौम के लिए सोचने की बात है। इस्लाम इतना मामूली तो नहीं था मेरे भाई, इस्लाम इतना हकीर तो नहीं था। इस्लाम को बचाने के लिए सहाबा ने जान दे दी, सहाबियात ने जान दे दी।
ہمیں آج بھی سمیہ بنت خیاط کا واقعہ یاد ہے. سمیہ بنت خیاط 50-60 سال کی بوڑھی خاتون ہے، ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے موجود ہے، ان کے شوہر ان کے سامنے موجود ہے. ابو جہل کہتا ہے سمیہ تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، تو نے اسلام نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تجھے برہنہ کر دیں گے. وہ لوگوں، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ماں کے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے. اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اے سمیہ تیری استقامت کا کیا کہنا؟ سمیہ نے یہ اذیت بھی گوارا کر لی، یہ تکلیف بھی گوارا کر لی. جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، مگر سمیہ نے توحید کو نہ چھوڑا، دین کو نہ چھوڑا. پھر ابو جہل نے دوسری دھمکی دی، اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا میں تجھے زندگی کی قید سے آزاد کر دوں گا، تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا. بڑی بے دردی سے، بڑے ظالمانہ طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ننگے بدن پر حملہ کیا، برچھی ماری اور اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی سمیہ. ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات سے بنی ہے. میری بہنوں، تمہاری تاریخ بڑی گولڈن ہے، بڑی سنہری ہے. کبھی موقع ملے فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکل کے کبھی اپنے نبی کی صحابیات کی زندگیوں کو بھی پڑھو. میری بہنوں، میری ماؤں، کبھی ان عورتوں کے بارے میں بھی پڑھو کہ تمہاری تاریخ میں کیسی عورتیں گزری. اللہ کی قسم آج کتنی غیر مسلم لڑکیاں ہیں، مئی جون کے مہینے میں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے چہرے پر اسکارف لگاتی ہیں. ان سے پوچھو تم تو مسلمان نہیں ہو، تم اسکارف کیوں لگاتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہم اسکارف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ سن رے سے ہمارا چہرہ بچ جائے، سورج کی کرنوں سے ہم اپنے چہرے کو بچانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں، اگر سورج کی کرنوں سے بچانے کے لیے چہرے کو ڈھانپا جا سکتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پردہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے؟ میری بہنوں، جب تم گھر سے نکلا کرو تو سورج کی کرنوں سے نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پردے میں نکالا کرو، اپنے آپ کو نقاب میں نکالا کرو. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. میرے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. 45-46 پر اگر آج سورج چلا جاتا ہے ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے. کل سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے اور زمین توے کی طرح تپ رہی ہوگی. وہ لوگوں، اس دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کا آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ اس دن کی گرمی سے میری ماں اور بہنوں، آپ کا پردہ آپ کو بچائے، آپ کی حیا آپ کو بچائے. غزوہ احد میں ایک عورت آتی ہے جس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹے کی لاش میدان جنگ میں رکھی ہوئی ہے. عورت آتی ہے چہرے کو کور کر کے، چہرے کو ڈھانپ کر کے. کہنے والے کہتے ہیں اماں تیرا بیٹا مر چکا ہے اور تجھے پردے کی پڑی ہے، تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے آئی ہے. عورت جواب دیتی ہے انی رضیت ابنی ولم ارضا حیائی. او لوگوں، میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے. میرا بیٹا گیا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے. آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم تو میں منع نہیں کرتا، آپ کی بیٹیاں گریجویشن کریں منع نہیں کرتا، آپ کی بیٹیاں IAS کا ایگزام دیں میں منع نہیں کرتا، مگر آپ کی بچیاں جہاں جائیں، جس ماحول میں بھی جائیں، اسلامی پردے پر اور اسلامی تعلیم پر عمل کریں، یہ چاہتا ہوں. اور آپ کی تربیت اگر اچھی ہوگی، ہمارے سامنے وہ ویڈیوز بھی آئے ہیں کہ ساری لڑکیاں بغیر پردے کے آ رہی ہیں اور انہی کے بیچ میں مسلمان لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں آ رہی ہے اور اس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے اور کئی میڈل مل رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پردے میں رہ کر کے بھی گولڈ میڈل حاصل کر. تو میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو،
اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، انہیں بتاؤ توحید کیا ہے، انہیں بتاؤ شرک کیا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ڈر ہے کہ میرے بچے کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں تو میری کیا اوقات ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ، اپنے بچوں کو توحید پر بچا کر کے رکھو۔ اتنی توحید مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اور بچی کبھی شرک کے راستے پر نہ جائے، اس کے گلے میں کبھی تعویذ نہ آئے، اس کے ہاتھوں میں کبھی کوئی گنڈا نہ آئے، اس کے جسم پر کوئی شرکیہ چیز نہ آئے، اس کا سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اس کی پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے۔ اتنا پکا بنا دو۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن بردر جس کو ہم بولتے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ 10 یا 12 سال کی عمر ہے عبداللہ ابن عباس کی، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سننا، اس پر عمل کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اے میرے بچے کان کھول کر کے سن لے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور وہ فائدہ اللہ نے تیرے تقدیر میں نہیں لکھا، تیرے مقدر میں نہیں لکھا، لا ينفعوک، تو وہ لوگ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا مل کر کے تجھے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، تقدیر کا کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تیرے مقدر میں جو نفع اور نقصان ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس لیے تجھے بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کر، تجھے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر۔ یہ 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بچپن سے بتاؤ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن ایک کھجور اٹھاتے اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نظر پر دیا، فرماتے ہیں ککھن ککھن، اے میرے بیٹے اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کو نکال دے۔ اما شعورتا انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم خیرات نہیں کھاتے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ کیا تو نہیں جانتا ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اللہ کے نبی نے اپنے 6 سال کے نواسے کو یہ سکھایا کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمیں اپنے بچوں کی کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھاؤ، اللہ کا مقام، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ احساس اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہم بچوں کو بچپن سے بلی سے، سانپ سے، کتے سے ڈراتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کا ڈر کبھی اپنے بچے کو بتاتے ہیں؟ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی ان